وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت سفارت خانوں میں سہولیات میں اضافے سے متعلق اجلاس۔ وزارت خارجہ کی بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے اقدامات پر وزیر اعظم کو بریفنگ۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بیرون ملک پاکستانی ہمارا قیمتی اثاثہ ہے، سہولیات کی فراہمی حکومت کی ترجیح ہے۔ QR کوڈ کے ذریعے شکایات کے اندراج کی ڈیجیٹائزیشن خوش آئین ہے۔ سفارت خانوں میں QR کوڈ آویزہ کر کے رسائی میں اضافہ کیا جائے۔ بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے شکایات کے اندراج سے متعلق آگاہی مہم چلائی جائے۔ لاہور کے علاقے ہربنس پورہ میں 3 منزلہ بوسیدہ مکان کی چھت گر گئی۔ ملبے تلے دب کر ایک ہی خاندان کے 10 افراد جاں بحق 4 زخمی ہو گئے۔ مرنے والوں میں 3 بچے اور 3 خواتین بھی شامل۔ افسوسناک حادثے کے وقت گھر میں بچے کی سالگرہ کی تقریب جاری تھی۔ 3 منزلہ مکان میں 3 بھائی رہائش پذیر تھے، سگی بہن بھی بچوں کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ سالگرہ کی تقریب میں کئی رشتہ دار بھی شریک تھے۔ 2 مرلے کے گھر کی تینوں چھتیں TR گارڈر سے بنی ہوئی تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا چھت گرنے سے قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار، زخمیوں کے بہترین علاج کی ہدایت۔ پاکستان کا ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی کشیدگی پر اظہار تشویش۔ فریقین پر اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد پر زور۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا فریقین کو دوبارہ مذاکرات کی جانب لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بھارت کا مقبوضہ کشمیر پر قبضے کو قانونی جواز دینے کا اقدام قابل مذمت قرار دیا۔ کہا بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں پیلٹ گنز کا استعمال کیا۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق دفتر میں بھی اس کا ریکارڈ موجود ہے۔ پاکستان اور بھارت کی جانب سے سفارتی عملے کو ویزوں کے اجراء کی تصدیق۔ امریکی فوج کی ایران کے کئی شہروں پر شدید بمباری۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بندر عباس، بشہر، ابادان، قشم، افواز، شادگان، اروند کنار پر حملے کیے۔ امریکہ نے کیش جزیرے، فارس اور خوزستان صوبے کو بھی نشانہ بنایا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایران میں عسکری اہداف، ڈرون، میزائل اور دیگر فوجی صلاحیتوں کو نشانہ بنایا۔ کارروائی مشرق وسطیٰ میں امریکی افواج پر ایران کے حملوں کا جواب ہے۔ ایرانی پاسدارانی انقلاب کا امریکی حملوں کا جواب دینے کا اعلان۔ کہا کہ اللہ کی مدد سے آج جارح دشمن کو سزا دی جائے گی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے عوام کے نام پیغام میں کہا کہ ایران نے دشمن کے خلاف مزاحمت کی نئی مثال قائم کی۔ ایرانی قوم ناانصافی اور ظلم کے سامنے سر نہیں جھکا سکتی۔ ایرانی عوام دشمن کے خلاف جدوجہد اور اس کے مقابلے کے لیے ثابت قدم رہی۔ ایرانی حکومت اپنے شہریوں کے ساتھ ظلم اور ناانصافی نہیں کر سکتی۔ آزاد کشمیر اسمبلی میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے قیام کی قرارداد منظور۔ قرارداد میں حقائق جاننے کے لیے ٹروتھ کمیشن بنانے کا مطالبہ، حالات خراب کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز ایکشن لینے کا بھی مطالبہ، شہید پولیس اور سیکیورٹی اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش۔ قرارداد پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر چودھری یاسین نے پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا کہ موجودہ صورتحال پر غیر جانبدار کمیشن قائم کیا جائے۔ ٹروتھ کمیشن کی ختمی رپورٹ تک مظاہرین احتجاج ختم کریں۔ قانون کے مطابق شرپسندوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ صدر آصف علی زرداری سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ ملک کی مجموعی امن و امان کی صورتحال، خصوصاً خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر داخلہ کی دونوں صوبوں میں امن و امان کی صورتحال اور دہشت گردی کے خلاف جاری اقدامات پر بریفنگ۔ صدر آصف علی زرداری کا پاک افواج، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پولیس کو خراج تحسین، پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور قربانیوں کو سراہا۔ کہا ملک سے دہشت گردی کے خاتمے، امن کے لیے قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ پنجاب آج ہر شعبے میں ترقی کر رہا ہے۔ صوبے کی ترقی کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ٹریننگ کالج چونگ میں لیڈی پولیس افسران کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب۔
کہا کہ پنجاب پولیس میں شامل ہونے والی ہونہار بیٹیوں پر فخر ہے۔ پنجاب کو خواتین کے لیے محفوظ بنانا اولین ترجیح ہے۔ پنجاب میں آج جرائم کی شرح کم ترین سطح پر ہے۔ چند گھنٹوں کے اندر اب جرائم پیشہ عناصر کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ سیف سٹی کے تحت اب مجرموں کے پاس کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ہے۔ مریم نواز نے جیپ پر سوار ہو کر پاسنگ آؤٹ پریڈ کا بھی معائنہ کیا۔ ادھر وزیر اعلیٰ مریم نواز نے مزید 7 اضلاع میں گرین بس سروس کا افتتاح کر دیا۔ کہا گجرات، نارووال، قصور سمیت دیگر اضلاع میں گرین بسیں پہنچ چکی ہیں۔ رواں سال مزید گرین بسیں بھی آئیں گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس سندھ حکومت اور NTC کا ڈیٹا مینجمنٹ اور کلاؤڈ سروس پر تعاون کا جائزہ۔ NTC اسلام آباد، لاہور اور کوئٹہ میں ٹائر 3 ڈیٹا سینٹرز چلا رہا ہے۔ اجلاس میں برفنگ وزیر اعلیٰ سندھ نے جدید صوبائی ڈیٹا سینٹر کے قیام کا حکم دیا۔ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ محفوظ ڈیٹا انفراسٹرکچر حکومتوں کے لیے اسٹریٹجک ضرورت بن چکا ہے۔ ڈیٹا سینٹر سندھ کی ڈیجیٹل تبدیلی کی حکمت عملی کی بنیاد بنے گا اور وزیر اعلیٰ سندھ سے برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر ایلیسن بلیک برن کی ملاقات، سرمایہ کاری راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے نتائج اور آئندہ اقدامات پر تبادلہ خیال، تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ بجلی استعمال ہو یا نہ ہو، صارفین کیپیسٹی ادائیگیوں کا بوجھ اٹھانے پر مجبور۔ دستاویز کے مطابق بجلی بنانے سے زیادہ ادائیگیاں پاور پلانٹس کو کھڑا رکھنے پر ہوئیں۔ پاور سیکٹر میں اضافی پیداواری صلاحیت صارفین کے لیے مہنگی بجلی کا سبب بن گئی۔ 5 برس میں کیپیسٹی چارجز 7.27 کھرب جبکہ توانائی چارجز 6.12 کھرب روپے رہے۔ تاریخ میں پہلی بار کیپیسٹی چارجز توانائی چارجز سے زیادہ ہو گئے۔ مالی سال 2024 میں کیپیسٹی چارجز 1.90 کھرب روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچے۔ 5 برس میں بجلی کی پیداوار کی مجموعی لاگت 13.39 کھرب روپے سے تجاوز کر گئی۔ ایندھن کی لاگت میں کمی کے باوجود بجلی سستی نہ ہو سکی۔ ادھر نیپرا نے بجلی تقسیم کار کمپنیز پر 3 ارب روپے جرمانہ عائد کر دیا۔ دستاویز کے مطابق نیپرا نے 3 سالوں میں بجلی کمپنیز پر 2.9 ارب روپے جرمانہ لگایا۔ کے الیکٹرک، پیسکو، گیپکو، ہیسکو سمیت دیگر کمپنیز کو جرمانے کیے۔ چنیوٹ کے ریونیو ڈپارٹمنٹ میں 1 کروڑ 28 لاکھ روپے سے زائد مبینہ غبن کا انکشاف۔ دستاویزات کے مطابق جائیداد منتقلی پر وصول ٹیکس سرکاری خزانے میں جمع نہیں ہوا۔ 487 رجسٹری کیسز میں جعلی ادائیگی رسیدیں منسلک کی گئیں۔ مبینہ مالیاتی فراڈ اور ٹیکس چوری میں ریونیو افسران کی غفلت اور ملی بھگت سامنے آ گئی۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے ضلع انتظامیہ کی مالی بے ضابطگیوں کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ آڈٹ کمیٹی کا ذمہ دار افسران سے غبن شدہ رقم کی فوری ریکوری کا حکم۔ جعل سازی کی مکمل چھان بین اور تمام رسیدوں کی تصدیق کے لیے آڈٹ کی بھی سفارش۔ ملک میں مانسون بارشوں کا اسپیل جاری۔ لاہور میں موسلادھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب۔ فیصل آباد، گوجرانوالہ اور گجرات اور دیگر شہروں میں بھی تیز بارش متوقع۔ بالائی خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور شمال مشرقی بلوچستان میں بادل خوب برسیں گے۔ پشاور، سوات، ایبٹ آباد، خیبر، خزدار، بارکھان میں بھی بارش کا امکان۔ نشیبی علاقے زیر آبانی اور ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ ادھر مانسون بارشوں کے باعث دریاؤں میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ دریائے سندھ میں چاچڑا شریف کے مقام پر 4,20,000 کیوسک پانی ریکارڈ۔ سیلابی پانی درجنوں گھروں میں داخل، مکین پریشان۔ دریائے سندھ میں گڈو بیراج کے مقام پر بھی پانی کی سطح بلند۔ درمیانے درجے کا سیلاب برقرار۔ شکرگڑھ کے نالا بئی میں نچلے درجے کا سیلاب۔ نور کوٹ، نینا کوٹ روڈ زیر آب، شہی پیدل اور کشتیوں پر سفر کرنے پر مجبور۔ سعودی وزیر دفاع کی واشنگٹن میں امریکی صدر سے ملاقات۔ ایران جنگ، خطے کی کشیدہ صورتحال اور علاقائی سلامتی پر تبادلہ خیال۔ سعودی وزیر دفاع نے ولی عہد محمد بن سلمان کا خصوصی پیغام صدر ٹرمپ تک پہنچایا۔ شہزادہ خالد بن سلمان کی امریکی نائب صدر JD وینس سے بھی ملاقات میں انہوں نے کہا عراق کی ایران نواز ملیشیاؤں کے سعودی بنیادی ڈھانچے اور توانائی کی تنصیبات پر حملے ریڈ لائن عبور کرنے کے مترادف تھے۔ سعودی عرب کے پاس جواب دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن ایران کے ساتھ کشیدگی بڑھانے کے حامی ہیں، جبکہ سعودی عرب کا موقف ہے کہ کشیدگی میں کمی ہی زیادہ مؤثر اور نتیجہ خیز راستہ ہے۔
متحدہ عرب امارات کی سعودی عرب پر ڈرون حملوں کی شدید مذمت۔ اماراتی وزارت خارجہ کے مطابق عراقی سرزمین سے سعودی تیل تنصیبات کو ڈرون حملوں میں نشانہ بنایا گیا۔ اماراتی وزارت خارجہ نے حملوں کو سعودی عرب کی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیا۔ ڈرون حملے سعودی عرب کی سلامتی اور علاقائی استحکام کے لیے بڑا خطرہ۔ ادھر عراق نے سعودی عرب پر حملوں کے ثبوت مانگ لیے۔ ترجمان عراقی کمانڈر ان چیف نے کہا، عراق کی سرزمین سے حملوں کے کوئی شواہد نہیں ملے، کسی فریق نے اب تک ثبوت فراہم نہیں کیے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا امریکہ ایران سے فوری جنگ بندی کی بحالی کا مطالبہ۔ کہا، مذاکرات نہ ہونے کی صورت میں تنازعہ مزید پھیلنے کا خدشہ تھا۔ حالیہ پیش رفت اسی جانب اشارہ کرتی ہے۔ دونوں ممالک لڑائی بند کر کے سفارتی عمل دوبارہ شروع کریں۔ انتونیو گوتریس نے پاکستان، قطر اور دیگر ممالک کی ثالثی کی کوششوں کو آگے بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ روس کا یوکرین کے علاقے ڈنیپرو پیسٹرووسک پر میزائل حملہ، 6 افراد ہلاک۔ مقامی حکام کے مطابق حملے سے متعدد عمارتوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ امدادی ٹیمیں ملبہ ہٹانے اور متاثرین کی تلاش میں مصروف۔ ہلاکتوں میں مزید اضافے کا خدشہ۔